کرتے تھے، اس کو لے لیتے تھے اور وہی طرز زندگی اپناتے تھے۔ آج اگر غریبوں کی مدد کرنے کی بات کریں، غریبوں کی مدد کرنے میں ایک نام اس ملک کی سرزمین پر بھی ہے جن کا نام ہی ہے غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز غریبوں کی مدد کر کے غریب نواز ہوئے۔ عام طور پر یہ ہے کہ ہر شخص آج سوشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کی مدد کے ذریعے سے اپنے آپ کو نمائش کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ جب نیکی کر کے دکھا دیتے ہیں تو دوسرے دن ان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ہے کہ 800 سال پہلے جو نیکیاں کی گئی تھی، آج بھی 800 سال تک مسجد و ممبر و محراب سے آپ کی غریب نوازی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی غربہ پروری کی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اور آج ہماری کہانی یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر جو غربہ پروری کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے لیے وہی پرانا جملہ کہ پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کی کہانی ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ یہ کہانی بن گئی۔ تو وہ فیس بک یا واٹس ایپ جن پہ نیکیاں بار بار ڈالی جا رہی ہیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے کی نیکی آ رہی ہے، آپ کی نیکی ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو بیابان سرزمین پر غریبوں کی پرورش، غریبوں کے لیے نوازشیں کیے تھے، آج 800 سال کے بعد بھی ان کی غربہ پروری بغیر چینل کے سبسکرائب کے، بغیر واٹس ایپ کے گروپ کے، بغیر سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ان کی غربہ پروری مسجد و ممبر و محراب سے سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ صفت آج مسلمانوں کو خواجہ غریب نواز کی غلامی کی حیثیت سے لینے کا دور آ گیا ہے کہ اس کو لے۔ اسلام کے پھیلنے کا ایک سبب غربہ پروری ہے، لیکن ہماری صفتیں بہت مشکل ہے کہ میں کبھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتا ہوں تو کیفیت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کا ہم نے نام لیا ہے، غربہ پروری تو دور کی بات ہے، اقربا پروری میں بھی ہم کوتا ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وہ خواجہ غریب نواز تھے کہ نسل، ذات، بھید کچھ دیکھے بغیر لوگوں کے کھانے پینے کے انتظامات کرتے تھے۔ آج ہماری کہانی تو یہ ہے کہ گھر کا نل ہے تو بازو والے کو پانی دینے میں ہمارا دل کٹکٹاتا رہتا ہے، اور بڑی نیاز تو ضرور کریں گے، ہم نیاز کر کے سب کو کھلائیں گے، لیکن ایک پڑوسی کو پانی بازو دینے کے لیے ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی موجود نہیں ہے۔ غربہ پروری کے ذریعے سے، غربا کو نوازشوں کے ذریعے سے غیر مسلم اسلام پہ آئے، اور آج ہماری زندگی یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس اسلام سے دور ہونے کی کیفیت میں ہمارے اعمال کا دخل ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے غربہ پروری کے ذریعے سے اسلام کو نشو و نما دی تھی۔ اگر ان میں سے کچھ طریقے ہم لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں، نیاز کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیاز سے بہتر سب سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، اپنے احباب کے لیے جو غریب ہے ان کی مدد کرنا ہے۔ میرے استاد کہا کرتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں مدد کی اور مدد کرنے میں بہت بڑا اسٹیج بنا کر کئی غریب بچیوں کی شادی کر دی، وہ کر دیا تو وہ بھی نیک کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص سب سے زیادہ نیکی والا ہوگا کہ اس کا قریبی رشتہ دار جس نے اس کے ساتھ منہ موڑ کے رکھا ہے، جس نے اس سے بات کرنا بند کیا ہے لیکن غریب ہے، اس کو لے جا کر وہ اگر دے دیتا ہے تو یہ ان بڑی شادیاں کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کی رضا کے علاوہ اب کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی نیکی کے کام کر رہا ہے ممکن ہے وہاں مطلب موجود ہوگا، لیکن جس سے اس کا دل ناراض ہے وہ خالص اس لیے اس کی غربہ پروری کی کوشش میں رکھ رہا ہے کہ اللہ نے غریبوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے تو یہاں خالص اللہ کی رضا اس کی پائی جائے گی۔ یہ کیفیت اگر آتی ہے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقی نیاز پیش کرنے کا طریقہ ہوگا۔ وقت بہت کم ہے، مختصر سے وقت میں چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں کو سچوں کا ساتھ عطا فرمائے، سچوں کے ساتھ حشر فرمائے، سچوں کے ساتھ جنت عطا فرمائے، اور مولانا سمیر الدین رضوی کی کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اہل ادونی کو ایسے قلمدار اور بصیرت افروز افراد کے ذریعے سے اس قوم پر مدد و نصرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔